بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی سپاہیوں کے ساتھ شکار سے واپسی پر جنگل سے گزر رہا تھا کہ سلطان کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جس کو گاؤں کے 5-6 آدمی پوری طرح مار رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ اپنے گھوڑے کو روک دو، اور سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ ان ساروں کو بلا کر میرے سامنے حاضر کرو، اگر وہ نہ آئے تو ان سب کی گردنیں اڑا دینا۔ سپاہی آدمیوں کے پاس گیا اور سلطان کا حکم دیا اور کہا کہ سلطان کے پاس حاضر ہو۔ جب سلطان کا نام سنا تو تھر تھر کانپنے لگے، لیکن پھر سلطان کے سپاہیوں نے کہا اگر تم بے قصور ہو تو سلطان کبھی بھی بے گناہوں کو سزا نہیں دیتا۔ ادھر سلطان گھنے درختوں کے نیچے سائے میں بیٹھ گیا اور گھوڑے کو بھی آرام کے لیے چھوڑ دیا۔ ان گاؤں والوں سے پوچھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم اس نوجوان کو اس طرح اور بری طرح تشدد کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا سلطان معظم، نوجوان ہمارے گاؤں میں رہتا ہے اور ہمارا رشتہ داری ہے، لیکن اس نوجوان سے ایسا گناہ سرزد ہوا ہے کہ ہم خود کو بھی قابو نہیں رکھ پا رہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس نوجوان سے آخر ایسا کیا گناہ ہو گیا ہے کہ تم اس کی سزا کا تعین خود ہی کرنے لگ گئے ہو؟ اور اگر ایک بات، کسی مجرم کو سزا دینے کا تم خود تعین نہیں کر سکتے، کیا منصف اور قاضی صرف شاہی سکوں کو اڑانے کے لیے بنائے جاتے ہیں یا پھر عیش و عشرت کے لیے؟ اور اگر اس نوجوان نے کوئی ایسا گناہ کار بھی دیا ہے تو آپ لوگ اس نوجوان کو قاضی کے پاس لے جاتے، نہ کہ خود اس کو مار مار کے ادموا کر دیتے۔ اور اگر قاضی صاحب اس نوجوان کے گناہ کے مطابق اس کی سزا کا تعین کرتا، سارے گاؤں والے سلطان کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو گئے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس زخمی نوجوان سے مخاطب ہوا اور فرمایا اے نوجوان، تم خود بتاؤ کہ تم سے آخر ایسا کیا گناہ سرزد ہوا ہے، یہ تمہیں اتنی بری طرح مار رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بھاری الفاظ سن کر وہ نوجوان بھی سر جھکائے شرم سے کھڑا رہا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے الفاظ میں اتنی زیادہ شدت ہوتی تھی کہ اس وقت کے مورخین کے مطابق آپ کے سامنے لوگ بات کرتے وقت لڑکھڑا جاتے تھے۔ سلطان کے سوال پر کسی میں بولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر خاموشی چھا گئی اور ایسے لگتا تھا کہ اب بالکل ہوا کی بھی آواز نہیں آئے گی، سب کی سانسیں رک جائیں گی۔ چند لمحوں کے بعد ان گاؤں والوں میں سے ایک ادڑ عمر آدمی سر جھکائے کہنے لگا سلطان معظم، یہ نوجوان آج سے 2 سال پہلے بہت اچھی اور خوبصورت زندگی گزار رہا تھا، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش اور مطمئن تھی، لیکن اچانک اس سے کیا ہو گیا کہ ان کے گھر میں ہر وقت جھگڑا فساد رہنے لگا اور یہ نوجوان آہستہ آہستہ برائیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ پہلے یہ 5 وقت کا نمازی بھی تھا اور اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس نوجوان نے نمازوں کو بھی ترک کر دیا اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہر وقت لڑتا جھگڑتا رہتا تھا۔ یہ سن کر سلطان اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اب تم اپنے ہی الفاظ میں مجھے سچائی بتاؤ گے یا مجھے اپنے طریقے سے پوچھنا ہوگا؟ کانپتے ہوئے زبان سے وہ نوجوان بولا سلطان معظم، آج سے 2 سال پہلے میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوشی خوشی زندگی گزارا تھا، لیکن بدقسمتی سے میرے گاؤں کے ایک نوجوان کے ساتھ میری دوستی ہوگی
اور بدقسمتی سے وہ نوجوان بری عادتوں میں مشغول تھا اور میں اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ وقت گزارتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی مجھے عادت ہوگی۔ اس عادت کی وجہ سے میں اس کے ساتھ ہر برے کام میں شامل ہونے لگا۔ شراب نوشی کے ساتھ ساتھ اس نے ایک بری عادت بھی تھی کہ وہ نوجوان جانوروں کے ساتھ زنا کرتا۔ ایک دن میں نے بھی اس کو دیکھ کر ایک گدھی کے ساتھ ایسا کیا۔ اس کے بعد جیسے ہی میں گھر لوٹا تو میری بیوی نے فوراً میرے جسم سے آنے والی بدبو سے پہچان لیا اور اس نے مجھے اس دن سے لے کر آج تک اپنے قریب ہی نہیں آنے دیا، اور اس دن سے اسی طرح میں جانوروں کے ساتھ بدکاری کرنے لگا، اور نہ ہی میں پہلے کی طرح نماز پڑھتا تھا اور نہ ہی خود کو آستہ میں صاف ستھرا رکھتا اور نہ خود کا خیال رکھتا۔ آہستہ آہستہ اس انجام تک آ پہنچا، حتیٰ کہ ایسا وقت آن پہنچا کہ گاؤں والوں نے ہمیں جانوروں کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیا تو انہوں نے ہمیں بہت بری طرح مارا۔ اب نہ ہی مجھے بیوی اپنے پاس آنے دیتی ہے اور نہ ہی میں کسی جانور کے ساتھ بدکاری کر سکتا تھا۔ اس لیے میں اپنی اس گندی عادت کی وجہ سے تنگ آ گیا اور جنگل میں چلا گیا۔ میں نے ہر طرف نظر دوڑائی لیکن مجھے کوئی بھی جانور نظر نہ آیا۔ اس بری عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ایک پتھر کا استعمال کیا۔ گاؤں والے کسی کام کے سلسلے میں جنگل سے گزر رہے تھے، ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور انہوں نے مجھے پکڑ کر بری طرح مارا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ غصے سے لال پیلے ہو گئے اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس نوجوان کو کہا، تم نے ایسا گناہ کیا جس کی معافی ملنے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ پھر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس نوجوان کو زندان میں جا کر ڈال دو، بلکہ وہاں جا کر اسے باندھ دو۔ پھر آپ نے حکم دیا، کل صبح میری عدالت میں اس نوجوان کی بیوی کو لے کر تم سب حاضر ہو جانا۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں تشریف لائے۔ ادھر سے گاؤں والے اس نوجوان کی بیوی کو لے کر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچ گئے۔ سلطان نے مقدمے کی کارروائی شروع کر دی اور حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے لایا جائے۔ تمام درباری اس نوجوان کی حالت کو دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس نے جو گناہ کیا ہے اس کو کبھی بھی معافی نہیں ملے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کی بیوی سے پوچھا کہ جب تمہارے شوہر سے ایک بار گناہ ہو گیا تو تمہیں اس کو معاف کر کے تمہیں اس کا جائز حق ضرور دینا چاہیے تھا۔ تم نے اپنے شوہر کو جائز حق نہیں دیا اور وہ بری عادتوں میں دھستا چلا گیا، اور تم بھی ان گناہوں میں اس کے ساتھ پوری طرح سے شریک ہو، کیونکہ اگر تم اسے اپنی بیوی ہونے کا پورا حق دیتی تو آج وہ اس انجام تک نہ پہنچتا، اور جتنے بھی اس نے گناہ کیے وہ آج شاید نہ کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے گرجتے الفاظ سن کر اس نوجوان کی بیوی بولی، سلطان معظم، جب سے یہ جانوروں کے ساتھ زنا کرنے لگا ہے اس کے جسم سے عجیب و غریب بدبو آتی ہے۔ میں روز بروز تنگ ہوتی جا رہی تھی اور مجھے شک تھا کہ یہ کوئی غلط کام کر کے آتا ہے۔
لیکن جیسے ہی میں اس سے پوچھتی تو یہ مجھے باتوں میں ٹال دیتا۔ لیکن ایک دن جیسے میرا شوہر گھر آیا تو اس کے جسم سے بو آ رہی تھی۔ میں جان گئی تھی یہ کسی جانور کے ساتھ بدکاری کر کے آیا ہے۔ میں نے فوراً پہچان لیا اور اس دن سے لے کر آج تک میں نے اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہو، اور آج تمہیں سزا نہ دی گئی تو نہ جانے آنے وقت پر بہت اثر پڑے گا، اس لیے تمہیں سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ سلطان نے اس نوجوان کو سزا دے دی، اور اس کے بعد سلطان نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عورت مرد کو زمین سے آسمان تک لے کر جا سکتی ہے، اور وہی عورت انسان کو آسمان سے گرا کر زمین کے نیچے بھی لے جا سکتی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اپنے شوہر کے ساتھ دے اور اس کو اتنے بڑے گناہوں کے دلدل میں دھنسنے سے بچا سکتی تھی، لیکن تم نے اس کی مدد کرنے کی بجائے آسان راستہ اختیار کیا اور اس کو جلتی آگ اور گناہوں میں دھکیل دیا۔ حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ باتیں کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ سب کچھ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ پھر اس عورت سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، تمہیں بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ تم بھی اپنے شوہر کے گناہوں میں برابر کی شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نیک اور اچھے دوست اور نیکوکار بیویاں عطا فرمائے۔